مرغاب کا پورا علاقہ حضرت قابس بن ربیع کے حوالے کر دیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ چہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. حضرت ابی بن کعب نماز چھوڑ کر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. یہ وہ شخصیات ہے کبھی ابلتی دیگوں میں جا رہے ہیں, کبھی تپتے صحراؤں پہ لیٹے ہیں, دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے, کبھی گھر کا سارا مال لے آئے, کبھی گھر کا آدھا مال لے آئے, کبھی اولادوں کا نذرانہ, کبھی جانوں کا نذرانہ, کبھی مال کا نذرانہ. اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے کیسی برکت عطا فرمائی. تو ایک تھے تو تین ہوئے, تین ہوئے تو چار ہوئے, فاروق اعظم ملے تو 40 ہو گئے, بدر میں پہنچے تو 313 ہو گئے, خندق میں آئے تو 70,000 ہو گئے, حجت الوداع میں پہنچے تو 1,24,000 کم و بیش ہو گئے. اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آج 1400 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی بچہ جمہورہ کھڑا ہو کے بولے نہیں نہیں ابھی بھی صحابہ کے ایمان میں کوئی کسر رہ گئی تھی, تو ہم کہیں گے صحابہ کے ایمان میں کوئی کسر نہیں رہ گئی. اگر کسر رہ گئی ہے تو اس کے اپنے ایمان کے اندر رہ گئی ہے. وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے اوپر گفتگو کرتا ہے, ان کے بارے میں بولتا ہے, اور ان کو یہ مقام جو ملا ہے, یاد رکھیے گا وہ مقام کس وجہ سے ملا ہے. کیا عبادتیں بہت زیادہ کر لی, کیا تلاوتیں بہت زیادہ کر لی, مشقتیں بہت زیادہ برداشت کر لی؟ نہیں, فقط اور فقط تعلق مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے کہ ان کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. بس یہی وجہ تھی. اور یاد رکھیے گا بعض اوقات تعلق والے نمبر لے جاتے ہیں, علم والے پیچھے رہ جاتے ہیں. تعلق والے رب تک بھی پہنچ جاتے ہیں, علم والے پھسل جاتے ہیں. آپ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بڑا اچھا عالم دین ہے تو ذہن میں فوراً سوال آتا ہے کون ہے, کس مسلک سے اس کا تعلق ہے, اپنا ہے یا پرایا ہے کون؟ تو علماء میں دو کیٹیگری بن گئی, ایک علماء حق, دوسرے علماء سو. علماء پھسل گئے, علماء نے کیسی کیسی باتیں کر دی, پھسل گئے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کا ولی ہے, اب کوئی کیٹیگری نہیں بنی کہ ولی ہے تو حق پر ہوگا, حق پر ہے تو تبھی تو ولی ہے. تو علماء پھسل سکتے ہیں, لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ حق پر ہوتا ہے, وہ نہیں پھسلتا, کیونکہ اس کا تعلق رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اور میرے آقا کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو تعلق والا ہوتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا آج بھی ملتان کی سرزمین پر بہودین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا آستانہ, داتا علی حجویری کا مزار لاہور کی دھرتی کے اوپر یہ بتا رہا ہے کہ کل بھی سنی تھے, آج بھی سنی ہے, قیامت تک سنی رہے, قیامت تک سنیت رہے گی. یہ جو آستانے ہیں, آستانے کا مطلب کیا ہے؟ آس کا مطلب امید, اور تانا بولتے ہیں تعلق کو, رشتہ. تو جس کی آس کا تعلق ان آستانوں سے ہے ان کے لیے تو یہ آستانے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں جب آس ٹوٹی تو پھر پیچھے بچتا تانا ہے. تو جو اعتراضات کرنے والے ان کے لیے یہ تانا ہے. آج بھی یہ اولیاء کرام کے مزارات یہ میں نے تو نہیں بنوائے, یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تو نہیں بنوائے, یہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی نے تو نہیں بنوائے, یہ اہل سنت کے کسی عالم دین نے تو نہیں بنوائے, یہ تو برسوں سے چلے آ رہے ہیں. تو یہ آج بھی تانا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آسوں کو توڑ دیا ہے, جن کی آسیں لگ گئی ہیں, ان کے لیے آج بھی یہ آستانے ہیں, آج بھی ان کے لیے آستانہ ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ جی آپ نے کیا کر دیا جی, بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے آستانے پہ آپ نے جنتی دروازہ بنا دیا, یہ کیا بات ہوگی؟ جنتی دروازہ نیچے کہاں سے آ گیا, جنت اوپر, ساتوں آسمانوں سے تو جو جگہ جہاں پہ ہوتی ہے اس کی چوکھٹ بھی وہیں پہ ہونی چاہیے, یہ بابا فرید کے قدموں کے نیچے کہاں سے آ گیا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو جنتی دروازہ کیوں کہتے ہیں, یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, یہ جو اپنے گھر اور منبر تک میں 5 وقت چل کے آتا ہوں,
جہاں میرے قدم لگتے ہیں، فرمایا یہ جگہ جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ ہے۔ کیوں؟ قدم لگے ہیں، قدم لگنے کی وجہ سے فرمایا جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ ہے۔ میرے امام نے فرمایا بچا جو تلووں کا ان کے دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ جنت تو میرے آقا علیہ السلام کے قدموں سے بنتی ہے، اور جنت کیا ہے؟ جنت تو میرے آقا علیہ السلام کے غلام بھی تقسیم کر دیتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور جب ان کو کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ آج تو سب کچھ یزید کے پاس ہے، حکومت بھی، دولت بھی، ثروت بھی، شہرت بھی، طاقت بھی، سپاہی بھی، سب کچھ۔ اس نے کہا لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں خدا بھی حسین کے پاس ہے، مصطفیٰ بھی حسین کے پاس ہے۔ چھوڑ دیا یزیدی لشکر کو، آ گئے امام حسین کے پاس۔ فرمایا انت حر فی دنیا والآخرہ، آ گئے ہو تو پھر دنیا میں بھی آزاد